بنام کبریا کرتی، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی، سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ اللہم تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وسيما بقية الله في أرض، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلام الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والحجاج الرضاوية والعلوم القاسمية والحجاج الرضاوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأصغرية والغيبة الإلهية۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت، زندہ باد، محمد و آل محمد کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار، مجلس عزا کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بے شمار، بی بی پر در گرانے والوں پر لعنت، بے شمار، مجلس عزا کے دشمنوں پر لعنت، کربلا کے قاتلوں پر لعنت، بغداد کے قاتلوں اور چوروں پر لعنت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یک زبان ہو کر بلند تر صلوات۔ سر اٹھا کر جینے کے واسطے فقط یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، علی المرتضیٰ کے شیعہ ہیں، اولاد زہرا کے عاشق ہیں، اولاد زہرا سے عشق اور مودت رکھنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں اور امام زمان علیہ السلام کے منتظر ہیں، امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ فقط یہی وجہ کافی ہے سر اٹھا کر جینے کے واسطے۔ تو مومنات، جب میں الاجل کی صدا بلند کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے امام مجھے کہتے ہوں گے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خون اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بکا ہو تو کوئی بات بنے، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعائے فرض میرے ساتھ پڑھیے۔
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک. میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھا کریں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ رزقہ وتمتعہ فیہا طویلا انہم حسینا. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے بلند تر صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنات جن اعلیٰ ہستیوں کو مانتے ہیں اور جن پر درود بھیجتے ہیں اتنی ہی بلند آواز سے درود بھیجا کریں. بی بی کی آمد پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سمیت میں بھی تھک گئی ہوں، آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں. ہم نے 7 دن، آج 7واں دن ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں. اگر کوئی نہیں تھکا تو وہ سیدہ کا لال نہیں تھکا. ہم سب تھک گئے ہیں. اور مومنات، کل جب میں مجلس کے لیے آ رہی تھی تو جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں ہمارے ہی ادھر شہر میں میں نے ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اتنا شدید ایکسیڈنٹ تھا کہ ایک نوجوان کڑیل جوان کہ 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرائے اور وہ اتنی بری طرح سے گرے کہ وہ جو ایک آدمی تھا جو گرا، جو کڑیل جوان جس کی عمر لگ بھگ کوئی 25 یا 30 سال کی ہوگی، وہ اتنی بری طرح سے گرا کہ اس کے دانت باہر آ گئے، اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور اس کے بازو ٹوٹ گئے جیسے بالکل چور چور ہو گیا ہو. اور یہ مجھے اتنی میرے دل کو، میں جانتی نہیں، میں اجنبی تھا وہ میرے لیے، وہ میرا کچھ نہیں لگتا تھا، اجنبی تھا وہ. لیکن وہ دیکھ کر میرا دل اتنا گھبرا گیا، میری ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہو رہا ہے. کل آپ لوگوں نے شاید نوٹ بھی کیا ہو کہ میرے سے مجلس بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی. میرے سے، میں جو آپ لوگوں کو نعرے لگواتی ہوں، کہتی ہوں کہ جاگنے کے لیے نعرہ لگواؤ، کل مجھے ضرورت تھی کہ میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ جس کو میں جانتی تک نہیں تھی، اس کی یہ حالت دیکھ کر میری ایسی کیفیت تھی تو اس کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کا کڑیل جوان اس دنیا سے چلا گیا ہو. اور مومنات، اور وہ بی بی اور وہ ہستیاں کہ جن کے گھر سے، میں مصائب نہیں پڑھ رہی، میں فضائل ہی پڑھ رہی ہوں، کہ جن کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی. میں نے ایک کیمونسٹ کا بیان پڑھا کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں ایک عجیب منظر دیکھا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک پیاسا ہے، ایک مسافر ہے، ایک بے گور و کفن لاشا ہے، اور وہ سیدہ کا لال جو امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا. کبھی بھائیوں کی لاشیں، کبھی بیٹوں کی لاشیں، کبھی بھتیجوں کی لاشیں، کبھی بھانجوں کی لاشیں. اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد بھی جب عصر عاشور کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابھی بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں ہیں. اور حسین اب حسین کی جوامردی دیکھنا کہ اب جب حسین میدان میں آئے تو اب جیسے ایک شیر اپنے شکار پر جھپٹ کر حملہ کرتا ہے، اب حسین ایسے جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے اور حسین کے لبوں پر صدا ہے سبحان ربی یعلی و بحمدہ. یہ 3 بار اس نے کہا کہ میں نے یہ 3 بار صدا سنی امام حسین کے لبوں سے. کہتا میری عقل حیران تھی، میں بہت حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر سے 72 جنازے نکل رہے ہیں، 71 جنازے نکل رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا علی، صلی
کہا کہ میں بہت حیران تھا، میری عقل بہت حیران تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بی بی کہ جس کے گھر سے ایک دن میں یا میں کہوں کہ چند گھنٹوں میں 72 لاشیں 72 جنازے نکلے ہوں، وہ بی بی خطبے دے رہی ہے۔ کہتا میری عقل تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ جس گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں، 72 لاشیں نکلے ہوں، اور وہ بی بی اور وہ حسین ابھی بھی ہوش و حواس میں ہیں۔ تو کہتا کہ میرے ذہن نے پھر یہ کام کیا کہ ان کے پیچھے کوئی پاور ہے۔ اور پھر کہتا کہ جب میرے ذہن میں وہ آیا کہ حسین سبحان ربی یلالا وبحمدہ کہہ رہا تھا، تو پھر اگر اس پاور کا نام سبحان اللہ یعنی اللہ ہے، تو میں کیمونسٹ، یعنی وہ کہہ رہا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ میں کیمونسٹ اس اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں جس کی عبادت حسین سجدے میں کر رہے تھے، جس کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی بی بی خطبے میں۔ تو یہ وہ 14 ہیں، جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے، یہ وہ 14 ہیں جنہوں نے آ کر خدا کی وحدانیت کو منوایا ہے، خدا کی وحدانیت کو آ کر منوایا ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ہر مجلس میں بیان کیا، جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے، جو ایک کے فضائل ہیں وہ 14 کے فضائل ہیں، ایک کا ذکر 14 کا ذکر بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، یہ 14 خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں۔ میں ایک جملہ ان کی نظر کر دوں، ان کو ہدیہ کر دوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ جو قرآن ہے جو اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، میں یوں کہہ دوں کہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت چہاردہ معصومین علیہم السلام کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ جو یہ کرتے گئے وہ خدا قرآن بناتا گیا، جو یہ کرتے گئے وہ خدا شریعت بناتا گیا، کیونکہ یہ صادق ہیں۔ اب اکثر حضرات جو ہیں ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مجالس میں یا تو حسین کرتے ہیں یا پھر علی کرتے ہیں، ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے، ہم رسول کے فضائل بیان نہیں کرتے، ہم رسول کی شان بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات رسول اللہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی شان کو گھٹا دیتے ہیں۔ اب میں ان کو بتا دوں کہ ہم رسول کی شان گھٹاتے نہیں، بلکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں جس کے ساتھ ہم نے شان کو ناپا تولا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں جو ان کی شان کو ناپ سکے۔ ہمیں تو آج تک کوئی حد ہی نہیں ملی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی حد جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں اور علی کی حد بڑھا دیتے ہیں، فضائل علی کے بڑھا دیتے ہیں، رسول کے فضائل کم کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو آج تک وہ حد ہی نہیں ملی، ہم تو علی کر کے نبی کرنا سیکھتے ہیں، حسین کر کے رسول کرنا سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ بلکہ میں تو یوں کہہ دوں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ میں ان کو یہ بتا دوں کہ ہم نہ صرف رسول کو مانتے ہیں بلکہ ہم تو رسول کی بھی مانتے ہیں، کیونکہ رسول نے کہا کہ اہل بیت ہے، ہم اس لیے اہل بیت کو مانتے ہیں کیونکہ رسول نے کہا کہ علی مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا، یہ رسول نے کہا، اس لیے ہم مانتے ہیں علی کو مولا، ہم اپنی مرضی سے نہیں مانتے، اور رسول نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا، رسول وہی کہتے ہیں، وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو وہ وہی کرتا ہے، رسول اپنی مرضی سے قدم تک نہیں اٹھاتے جب تک اس کا حکم نہ آتا ہو، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اگر رسول نے کہا، کیونکہ ہم مومن جو ہیں ہمارا جو عشق ہے اس کا اگر کوئی نقطہ مرکز ہے تو وہ رسول کی ذات ہے،
اگر ہم کسی سے عشق کرتے ہیں رسول کی نسبت سے کرتے ہیں، ہمیں اگر کسی سے عشق کرنے کا حکم رسول نے دیا ہے ہم ان سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میری اہل بیت سے، ان سے محبت رکھنا، ہم اس لیے ان سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل بیت کو اہل بیت مانتے ہیں، اس لیے ہم علی کو مولا مانتے ہیں، اس لیے ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، کیونکہ رسول نے کہا ہے۔ تو ہم ہی وہ قوم ہے جو نہ صرف رسول کو رسول مانتے ہیں بلکہ ہم تو رسول کی بھی مانتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم اسلامیات کی کتاب میں وہ پڑھتے ہیں، ہم سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ حدیث پتہ ہے، اور صرف شیعہ بچوں کو نہیں بلکہ اہل سنت اہل حدیث جس مکتبہ فکر کے بچے سے پوچھ لیں گے ہر ایک کو یہ حدیث پتہ ہوگی۔ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے لوگ اس حدیث کو سمجھ ہی نہیں پائے، لوگ سمجھ ہی نہیں سکے کہ رسول نے یہ کیوں کہا حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اب پہلا، اس حدیث کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اب یہاں یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ باپ سے بیٹا ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، اب یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقلوں سے بالا تر بات ہے کہ باپ سے بیٹا تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹے سے باپ کیسے ہے، بیٹے سے باپ کیسے ہے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں بعد خدا۔ بعد خدا سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہے تو وہ رسول کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول کی ذات ہے جو سب سے افضل ہے۔ اب یہ افضل کیسے ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ افضل، اگر کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہو، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ دائر نہیں ہوتا، وہ خارج ہو جاتا ہے، اس لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ کہتے ہو رسول سب سے افضل ہیں، رسول سب سے افضل ہیں کیسے بتاؤ ذرا؟ تو اب اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی 23 سال تو وہ کہیں گے ایسے تو نوح نے کی 950 سال۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو۔ اب دوسرے جملے پہ ذرا غور کرنا، دوسرے مصرے پہ ذرا غور کرنا۔ داد دی مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، داد دی مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو۔ صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جسے خود آقا کہیں مولا امام ایسا تو ہو۔ علی حق نعرہ حیدری حیدری، جو بچے ہاتھ نہیں بلند کریں وہ بھی کریں، علی حق نعرہ حیدری حیدری۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ عبادت ہے وہ بطول کہ جس کی ملا نہ ہو تو نمازیں نہیں۔ اسی کا نام جنت ہے، گلگلاتی ہوا سے پوچھ، ارے جناب زہرا کے مرتبے کو نصیریوں کے خدا سے پوچھ۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا۔ اب اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ نے 23 سال تبلیغ کی تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ایسے تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی،
اگر ہم یہ ٹائم پیریڈ دیکھیں تو بہت فرق ہے اس میں، 950 سال میں اور 23 سال میں بہت فرق ہے۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے رسول پر آزمائشیں بہت زیادہ آئیں تو وہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام پر بھی، باقی سارے نبیوں پر بھی آزمائشیں آئیں، تو وہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو آدمی جو ان کی قوم تھی وہ پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، اور جب دب جاتے تھے تو پھر اللہ جبریل کو حکم دیتا تھا کہ پتھر جا کر ہٹاؤ۔ جب جبریل آتے تھے پتھر ہٹاتے تھے، ہٹانے کے بعد اپنے پروں کو نوح علیہ السلام کے زخموں سے مس کرتے تھے اور ان کو شفا مل جاتی تھی۔ اب یہاں پروں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں سنا دوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو۔ ایک فرشتہ تھا جس کا نام پطرس تھا۔ اب وہ فرشتہ اتنا طاقتور تھا کہ اللہ نے اسے بہت طاقت دی، بہت لمبی پرواز دی کہ وہ کہیں بھی اڑ کر جا سکتا تھا۔ اس نے صرف ایک متکبرانہ الفاظ بولے بھی نہیں، صرف سوچے تھے، ابھی سوچے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے خالق کی پوری کائنات کا چپا چپا چھان ماروں گا۔ اب وہ اڑتا رہا، ہزاروں سال اڑتا رہا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جہاں سے اڑنا شروع کیا تھا وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس سے ساری طاقتیں چھین لی، اسے ادموا سا کر کے وہیں پھینک دیا۔ اب جب وہاں پھینک دیا وہ انتظار کرتا رہا۔ پھر آئی 3 شعبان۔ جب 3 شعبان آئی تو دیکھا اس نے کہ جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ عرش سے فرش پر جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جبریل تم میرے بھی سردار ہو، ان سب فرشتوں کے بھی سردار ہو، ان کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو جبریل نے بتایا کہ شہزادے کی آمد ہوئی ہے، شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، آقا مولا کائنات دونوں جہانوں کے عالمین کے جو آقا ہیں ان کے دربار میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا شہزادے کی آمد ہوئی ہے تو ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ جب شہزادوں کی آمد ہوتی ہے تو خوش ہو کر عنایت کیا جاتا ہے، غلاموں کو خوش ہو کر قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری قید سے مجھے نجات مل جائے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو جبریل نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھی لے چلتے ہیں۔ جبریل اس کو بھی لے کر آ گئے۔ اب جب نیچے آئے تو رسول اللہ جو سب جانتے ہیں پھر بھی حجت تمام کی اور پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ پطرس ہے، اس نے متکبرانہ الفاظ کا استعمال کیا تھا، اس لیے اللہ نے ساری طاقتیں چھین لی۔ تو پھر جب کہا کہ ساری طاقتیں چھین لی تو کہا کہ اچھا پھر؟ تو کہتا اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملے، اس کی قید سے رہائی ہو، اس کو شفا ملے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ رہا حسین کا گہوارہ، ابھی حسین گہوارے میں موجود نہیں ہے۔ بات پر غور رکھنا کہ ابھی حسین گہوارے میں موجود نہیں ہے۔ کہا کہ حسین کے گہوارے سے اپنے پروں کو مس کرو۔ اب جب پروں کو مس کیا، جو ہی مس کیا وہ اتنی لمبی پرواز اڑا اور اڑتے ہی پھر سے الفاظ دہرائے، مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا۔ تو جبریل نے کہا ابھی تو تجھے پر ملے ہیں اور ابھی تو نے پھر سے وہی الفاظ دہرانا شروع کر دیے، ابھی پھر سے وہی متکبرانہ الفاظ یوز کر رہا ہے، پھر سے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے کہا پہلے میرے پاس دلیل نہیں تھی لیکن اب میرے پاس دلیل ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں الفاظ استعمال کر رہا ہے تو میں بتاؤں کہ ہے کسی میں اتنی جرت جو حسین کے دیے ہوئے پر مجھ سے چھین لے، اب یہاں میرا ایک اور جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جبریل کے پروں سے نبی کو شفا ملنا اور بات ہے، حسین گہوارے میں موجود بھی نہیں، پھر بھی ایک بیمار پطرس کو، ایک بے پر پطرس کو پر ملنا اور بات ہے۔ اب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی، یا علی، اللہم صل علی
اب یہاں ایک اور آپ کے سامنے بیان پیش کر دوں کہ جو میں نے یوٹیوب سے سنا کہ ایک مولوی کا کہنا ہے کہ یہ جو ملا ہیں جب وہ اوپر منہ کر کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فطرس جب اوپر سے دیکھتا ہوگا اور ہنستا ہوگا، ہنس کر کہتا ہوگا دو پھٹے منہ کہ میں نیچے آیا تھا شفا لینے کے لیے تو اوپر منہ کر کے شفا مانگ رہا ہے۔ اب اپنے دل کی تسکین کے لیے، اپنے قلب کے سکون کے لیے ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ کسی نے کہا فیض جلی لکھا ہے، کسی نے کہا فیض جلی لکھا ہے، کسی نے کہا ولی ابن ولی لکھا ہے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر، ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ زندہ آباد، 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 لبیک یا حسین، 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 اور اب پھر دوبارہ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ اب اگر پھر کوئی کہتا ہے کہ کیسے رسول افضل ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول پر مصائب، مصیبتیں، آزمائشیں زیادہ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام پر تو اتنی مصیبتیں تھیں کہ نوح کی بیوی اور بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مشکل کا وقت جب آیا تھا۔ اب یہاں پھر میں یہ بتاتی چلوں کہ اب اگر کوئی اس دور میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دے مشکل میں بیوی، اور اس کے بیٹے اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ نوح کی بیوی اور اس کے بیٹے کے پیروکار ہوں گے، کیونکہ ہم جس در پر آئے ہیں وہ در ہمیں یہ درس نہیں دیتا، کیونکہ ہم یہاں کربلا ہماری درسگاہ ہے۔ ہم یہاں اگر سنتے ہیں تو کربلا سنتے ہیں، تو کربلا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہاں شہدائے کربلا گئے، مشکل آزمائش کا وقت آیا تو بیویاں ساتھ گئیں، اور جب بیویاں ساتھ گئیں تو ساتھ بیٹے بھی گئے، بیٹے اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے ساتھ گئے۔ اس لیے جب مشکل کا وقت آئے تو نہ بیویاں ساتھ چھوڑیں، نہ بچے اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوڑیں۔ یہی درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا، یعنی نوح پر زیادہ مصیبتیں، زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے پاس بہت سارے عظیم رشتے تھے، بہت سارے خوبصورت پیارے رشتے موجود تھے۔ اب ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، جب اسلام کی تبلیغ کی تو پھر بہت سارے دشمن ابھر کے باہر آئے، اسلام کے دشمن آئے۔ ابو جہل جیسا دشمن جب باہر آیا تو ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، پیچھے آ کر کمر پر اوجڑی رکھ دی، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی اور رکھ کر پھر پتھر برسائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب امیر حمزہ کو یہ پتہ چلا، یہ قصہ معلوم ہوا، تو جب یہ واقعہ ہوا تب امیر حمزہ یہاں نہیں تھے، شکار پر گئے تھے۔ جب پتہ چلا کہ بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ابو جہل نے تو بہت غصہ آیا، اور شدید غصے کی حالت میں ابو جہل کے گھر گئے، ابو جہل کو گریبان سے پکڑا، باہر نکالا، نکال کر اپنی جو تیر کمان تھا، کمان تھی رکھنے کی، تیر کی جگہ جو تھی وہ تیر کمان نکالے اور نکال کر اس کے سر پہ مارے اور سر پھاڑ دیا، اور پھاڑ کر کہا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا۔ یہ کہنے کے بعد، بدلہ لینے کے بعد رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں ابو جہل سے۔ ابو جہل نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، پتھر برسائے تھے، میں بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں غور سے سنیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا آپ سے کوئی رشتہ ہی نہیں، چچا میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر لیتے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو کافر ہیں، بے شک رشتہ دار ہیں، ان سے اپنے سارے تعلق، رشتے ناتے سب کچھ ختم کر دو، توڑ دو۔ اس لیے میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جب تک آپ اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ تو جناب امیر حمزہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جناب امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنے کا ہے۔ اب یہاں اسلام قبول کر لیا امیر حمزہ نے،
کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ اگر کافر ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کہا کہ کافروں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے، کلے ایمان کے باپ کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، کلے ایمان کے باپ کو کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ ان سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، نعوذ باللہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، اگر کافر تھے تو رسول ان کو چچا نہیں بلکہ بابا کہا کرتے تھے، ساری زندگی رسول بابا کہتے رہے ابو طالب کو، چچا بھی نہیں کہتے تھے۔ اب میں پوچھتی ہوں کہ رسول نے ان سے کیوں رشتہ ناتا کیوں نہیں ختم کیا؟ کیونکہ جیسے چچا حمزہ ہے ویسے ہی تو ابو طالب بھی چچا ہے نا، تو اگر حمزہ سے رشتہ ناتا ختم کر سکتے ہیں تو ابو طالب سے کیوں نہیں کیا؟ اور میں بار بار ہر مجلس میں بیان کرتی رہی، رسول وحی کرتے ہیں، وحی بولتے ہیں جو وہ وحی کرتا ہے۔ اگر ابو طالب کو بابا بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ اب اگر ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے تو رسول بابا کیوں بولتے رہے؟ اب یہاں ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں، یہ جو پیارے رشتے ہیں ان کو صرف ان کے فضائل میں بیان کرتی جاؤں ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں نے 7 سے 6 مجالس ہیں وہ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے، جو ایک کی شان ہے، جو ایک کے فضائل ہیں، ایک کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں کہ جب نئی تبلیغ شروع کی تو اب ابو طالب علیہ السلام کا اتنا روب و دبدبہ تھا کہ قریش مکہ کی جرت نہ ہوتی تھی کہ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جاتے۔ اب قریش مکہ نے مکاری کی ایک نئی تدبیر، ایک نئی چلاکی یہ شروع کر دی کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا اور ہاتھوں میں پتھر تھما دیے کہ رسول جب گزرے تو پتھر مارنا۔ اب رسول جب گزرتے تھے تو وہ پتھر مارتے تھے، بچے پیچھے آوازیں کستے تھے، رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے۔ رسول ایک دن گھر آئے اور آ کر جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا نے پوچھا کہ بھتیجے کیا بات ہے، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کہا کہ چچا جب میں گزرتا ہوں تو قریش مکہ کے جو بچے ہیں وہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اب بچوں سے کیا مقابلہ کرنا، بچوں سے میں کیا مقابلہ کروں؟ کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، ہماری یہ شان نہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن ابو طالب نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کا مقابلہ تو کروایا جا سکتا ہے نا، تمہارے پاس بھی تو ایک بچہ ہے، کل اس کو ساتھ لے کر جانا۔ اب جب اسلام کی دعوت دی تو امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی عمر 10 برس تھی غالباً۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔ اگر میری طرف توجہ ہے تو پھر میں واقعات سناتی ہوں، نہیں تو پھر میں اپنے مجلس کو آگے لے کر چلتی ہوں کہ اب مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ اب ید اللہ نے اپنی دونوں جیبوں میں گٹلیاں بھر لی، کھجور کی جو گٹلیاں ہیں وہ بھر لی، اور وہ بھرنے کے بعد اب ساتھ گئے۔ جب ساتھ گئے تو وہاں جب بچوں نے، قریش مکہ کے بچوں نے پتھر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ادھر ید اللہ نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور پوری قوت کے ساتھ، قوت پروردگار کے ساتھ ید اللہ کے ہاتھوں نے گٹلیاں ہاتھوں میں لی اور پوری طاقت کے ساتھ ان کی طرف پھینکی۔ جب ان کی طرف پھینکی اب جس کے وہ گٹلی لگی اور جہاں جہاں لگی وہاں سوراخ ہوا، وہاں زخم ہوا۔ اب کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گٹلیوں سے سوراخ ہو گئے۔ اب ان عقل کے اندھوں سے میں کہوں گی کہ قرآن ذرا غور سے آنکھیں کھول کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے پڑھا کرو، لیکن ان کا بھی کوئی قصور نہیں جب وہ مانتے ہی نہیں، باب شہر علم پر آئے ہی نہیں، ان پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو شہر میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہ شہر کے باہر ہی کھڑے ہیں، اس لیے انہیں قرآن سمجھ آتا ہی نہیں۔ ان کو تو آج بائے بسم اللہ کا نقطہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، پورا قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان کو میں بتاتی چلوں کہ جب قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ابابیل کی فوج کو کنکریاں دے کر اللہ نے جب بھیجا تو اب وہ ابابیل ایک کنکری کنکر منہ میں لے کر جب آئے، اب ابابیلوں نے جب ایک منہ سے کنکر نکالا، یعنی صرف منہ کھولتے تھے اور کنکر نیچے آتا تھا، کوئی طاقت نہیں لگتی تھی، کوئی ہمت نہیں لگتی تھی، کوئی طاقت نہیں لگتی تھی، صرف منہ کھولتے تھے، کنکر نیچے آتے تھے۔ جب نیچے آتے تھے تو آدمی سمیت ہاتھی بھی زمین بوس ہو گیا، اور یہ تو ید اللہ کے ہاتھ ہیں، اور ان ہاتھوں سے جب گٹلیاں لگی اور وہ بھی قوت پروردگار سے، تو پھر کیا وہاں سوراخ نہیں ہونے تھے؟ اب پھر سے اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ رسول اللہ سے اب لوگ اگر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے افضل ہیں، رسول پر آزمائشیں آئیں،
اب رسول کا آنا بھی افضل ہے، رسول کا دنیا میں رہنا بھی افضل ہے، رسول کا اس دنیا سے جانا بھی افضل ہے، رسول کا دنیا سے جانا بھی افضل ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول ظاہری بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے تو رسول کی شہادت نہیں ہوئی، رسول کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے۔ اگر رسول سب سے افضل ہیں تو رسول کی موت پھر افضل ہونی چاہیے۔ اب رسول کی تو بظاہر شہادت نہیں ہوئی تو پھر اب رسول افضل کیسے ہیں؟ اب جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جو رسول نے کہا تھا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سب کو آتا ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ سمجھنے سے عقل تھوڑی قاصر ہے، عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نہ عقل میں سما سکتی ہیں، نہ ذہنوں میں آ سکتی ہیں، نہ سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ان کو صرف ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ کوزے میں سمندر نہیں سما سکتا، کوزے میں سمندر نہیں سما سکتا۔ اب رسول نے تو بار بار دکھایا، بار بار بتایا کہ یہ حسین ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے، یہ حسین کی شان ہے، لیکن افسوس مسلمان حسین کی شان کو کبھی سمجھ ہی نہ سکے آج بھی۔ لیکن اب وقت کم ہے اس لیے کل میں وہ واقعہ بیان کروں گی، آج نہیں کروں گی۔ لیکن آج جو دوسرا حصہ ہے اس کو بیان کرتی چلوں کہ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ کیسے ہے۔ ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شجرہ طیبہ ہوں، علی اس کا تنا ہے، فاطمہ اس کی شاخ ہے، حسن اور حسین اس کے 2 پھل ہیں۔ اب یہاں ایک اور مثال، دنیاوی مثال دے کر یہ مثال سمجھا دوں، یہ حدیث سمجھا دوں ایک مثال دے کر، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، مجھے سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کے اور قریب آ سکوں۔ کہ اب ہم جب پھل کھاتے ہیں، پھل سے بیج نکلتے ہیں، ہم بیج کو زمین میں دباتے ہیں، ایک شجر تیار ہوتا ہے، شجر پہ پھر پھل لگتا ہے، ہم پھر پھل کھاتے ہیں، پھر ایک بیج نکلتا ہے، ہم پھر بیج کو زمین میں دباتے ہیں، پھر ایک شجر تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ فیصلہ کرو کہ شجر پھل سے ہے یا پھل شجر سے ہے، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور مثال دیتی چلوں کہ جب یہ بارش ہوتی ہے، آج کل بارشوں کا موسم ہے، یہ بارشیں کیسے ہوتی ہیں؟ سمندر سے پانی آبی بخارات کی شکل میں آسمان میں جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، جب پانی اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو برف کی شکل میں نیچے آتا ہے، پھر یہی پانی جب گلیشیئر سے پانی برف پگھلتی ہے تو یہ پانی گرتا ہوا پھر سمندر میں جا ملتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی فیصلہ کرو کہ بارش سمندر سے ہے یا سمندر بارش سے ہے، یہ بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ 14 اس چاند کو، اب جیسے چاند ہے، یہ 14 جو ہیں ان کی صرف شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، ان کی عقلیں، ان کا جو بظاہر سوچنے کا طریقہ، ان کے ارادے، کیونکہ یہی کہتے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام کہتے ہیں ہم اس کے ارادوں سے واقف ہیں، ہم یعنی 14 کے 14 اس کے ارادے سے واقف ہیں۔ جب اس کے ارادے سے واقف ہیں یعنی سب کا ارادہ ایک ہے، یہ 14 خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں۔ اب یہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ ابھی جیسے کہ چاند ہے، پہلی کا چاند اور ہوتا ہے، دوسری کی چاند کی شکل اور ہوتی ہے، تیسری کی اور ہوتی ہے، اور جب 14 پہ یہ چاند آتا ہے، 14ویں کا چاند آتا ہے تو چہرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ چہرہ اس طرح سے یعنی کہ چاند کا جو چہرہ ہے وہ بہت چمکدار ہو جاتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو 14 کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ چمکے گا آخرت میں۔ وہ کون ہے جو 14 کو مانیں گے؟ وہی ہوں گے جن کا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا۔ اب یہ چاند کی مانند ہے جو ان کی شکلیں صرف تبدیل ہوئی ہیں۔ چاند کا کام ہے روشنی دینا اور ان کا کام ہے روشنی دینا، یعنی کہ یہ ہدایت دیتے رہے پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک، جس سے بھی لوگے وہ دین ویسا ہی دے گا، ہدایت ویسی ہی دے گا جیسی اللہ نے اس تک پہنچائی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس 2 جملے اور پھر میں اپنی مجلس کا اختتام کرتی ہوں، مجلس کو سمیٹتی ہوں کہ اب یہ اتنے واقعات اور مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں سمجھا سکوں جو دوسرا حصہ ہے، کیونکہ پہلا حصہ تو سب کو صرف ہم کو سمجھ میں آیا ہے کیونکہ ہم علی والے ہیں، صرف ہمیں ان کی شان اور مرتبہ سمجھ میں آیا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو آج تک حسین کی فضیلت پتہ ہی نہیں چلی، حسین کی شان پتہ ہی نہیں چلی۔ تو اب جو دوسرا حصہ ہے جس میں رسول نے کہا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین و منی کی تو سمجھ آ گئی، و انا من الحسین۔ اب رسول حسین سے کیسے ہیں؟ کربلا سے پہلے تک حسین رسول سے ہیں، کربلا کے بعد حسین سے رسول ہیں۔ اب اگر ہم یہ فرش عذاب بچھا کر بیٹھے ہیں تو ہم یہ فرش عذاب حسین کی نہیں بلکہ رسول کی بچھا کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم عشق حسین کہتے ہیں کہ ہمیں حسین سے عشق ہے تو ہم اصل میں کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے عشق ہے۔ شہادت حسین اصل میں شہادت رسول ہے، شہادت حسین اصل میں شہادت رسول ہے۔ جو آزمائشیں جو امتحانات جو حسین پر آئے وہ اصل میں رسول پر آئے، کیونکہ حسین سے کیا ہوا وعدہ حسین نے نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ کربلا میں پورا کیا ہے۔ اب حسین نے منوایا، حسین نے بتایا، حسین نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ میرا نانا سب سے افضل ہے۔ بعد خدا اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ میرا نانا ہے، یعنی حسین کے نانا سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی نبی کی ہے، بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی، یہ ہم مانتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں، جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے جملہ تھا کہ اللہ کے بعد رسول سب سے افضل ہے، رسول کے بعد علی سب سے افضل ہے، علی سب سے افضل ہیں۔ اب یہاں جو ہم کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ماتم حسین کرتے ہیں، یہ سب اصل میں ہم رسول اللہ کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ شہادت حسین اصل میں شہادت رسول ہے، اس لیے شہادت کو افضل موت کہا گیا۔ اب جیسا کہ میں نے یہ دلیلیں دے دی، اب ہمارے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں، ہم دلیل کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول سب سے افضل، اور مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو کہتے ہیں رسول 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کو تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ رسول کی شان، رسول کا مرتبہ، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ مرتبہ گھٹا دیتے ہیں، وہ شان گھٹا دیتے ہیں، وہ فضائل گھٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور جملہ، صرف ایک جملہ دوں گی، کوئی واقعہ نہیں بتاؤں گی، صرف ایک جملہ دوں گی کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی ساری زندگی کہتے رہے کہ میں رسول کا غلام، میں رسول کا غلام، میں رسول کا غلام۔ اب یہاں علی بار بار بتاتے رہے کہ میرے پاس جو علم ہے یہ رسول کی عنایت ہے، یہ رسول کی عنایت ہے۔ اگر ہم اب علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی کا ذکر اتنا طویل ہو جاتا ہے، اتنا طویل ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے جملہ ہے کہ جس شاگرد کی، جس غلام کی اتنی منزلت ہے، اتنے فضائل ہیں، اور اس کے آقا کے، اس کے استاد کے کتنے فضائل ہوں گے، اس کے آقا اور اس کے استاد کے کتنے فضائل ہوں گے۔ مومنات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فضائل کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مجلس کا آغاز یہیں سے کریں گے، کیونکہ ان کے فضائل ختم ہو ہی نہیں سکتے، ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے قرآن میں ہم سے مودت کی بجائے، ہم سے محبت کی بجائے، ہم سے مودت کی بجائے نفرت کا حکم دیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ ہمارے نانا، ہمارے جد کی امت ہم پر اتنے ظلم و ستم نہ ڈھاتی جتنے مودت کی آڑ میں ڈھا دیے۔ اور جیسا کہ میں نے ہر مجلس میں بتایا کہ عشق فقط کائنات میں 2 مرتبہ ہوا، ایک بار اللہ کو اپنے محبوب سے ہوا، کل کائنات تخلیق کر دی، ایک بار حسین کو اپنے خالق سے، پروردگار سے، اپنے رب سے ہوا، کل کائنات لٹا دی، کل کائنات لٹا دی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا بیان کیا کرو، لوگوں تک ہمارے مصائب پہنچایا کرو، ان کو ہمارے مصائب سنایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو لوگ جیسے غدیر بھول گئے ایسے لوگ ہمارے مصائب کربلا کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ کربلا کو بھول جائیں جیسے غدیر بھول گئے۔
اس لیے ہم یہ جو فرش عذاب بچھا کر بیٹھے ہیں یہ بتا دیں، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی ظلم و ستم کیے، انہوں نے باغ فتق چھینا تو مکر گئے، انہوں نے دربار میں بلایا تو مکر گئے، انہوں نے در گرایا تو مکر گئے، انہوں نے محسن کو شہید کیا تو مکر گئے۔ ہم جو کربلا کو بار بار ہر سال ہم جو بیان کرتے ہیں، ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کل کو یہ نہ مکر جائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، من کی ممتاز سے لپٹ روئیں گے سادات کے دکھ، من کی ممتاز سے لپٹ روئیں گے سادات کے دکھ، ہم نے بچوں کی طرح پالے ہیں سادات کے دکھ۔ عزیزان محترمہ، 7 محرم الحرام ہے۔ آج کے مصائب اتنی زیادہ ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ساری زندگی بھی پڑھتی رہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتی، میرے پاس اتنی ہمت، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ آج 7 محرم الحرام ہے، خیمہ حسینی سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، کائنات جس کے صدقے میں بنی، پانی جس کے صدقے میں آیا، اس حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا، اس حسین کے بچوں پر ظلم و ستم کا آغاز آج سے ہو چکا۔ اور ایک اور بہت دردناک مصائب ہے کہ جو میرا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں یہ بیان کروں کہ آج 7ویں محرم ہے، آج وہی دن ہے مومنات عزاداروں، آج وہی دن ہے کہ جب اکبر نے سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں سغرا 7 محرم کو لینے کے لیے آؤں گا۔ مومنات، سغرا قدموں پر بیٹھی روتی تڑپتی بلکتی رہ گئی کہ دادی اکبر مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ سغرا آج قدموں پر بیٹھی رو رہی ہے کہ دادی آج 7 محرم ہے، ابھی تک اکبر نہیں آئے، اور اکبر وہاں تڑپ رہے ہیں کہ میں وعدہ کس طرح نبھاؤں، میں وعدہ کس طرح نبھاؤں، میں بابا کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں بابا کو دشتے بلا میں تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں، میں ان یزیدیوں کے بیچ میں تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں۔ اب اکبر یہاں تڑپ رہے ہیں، سغرا وہاں تڑپ رہی ہے۔ مومنات، التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، التش کی صدائیں خیمہ حسینی سے بلند ہو رہی ہیں۔ مومنات، آج اس شہزادے کی شہادت پڑھنی ہے۔ مجھے خدا اتنا حوصلہ دے، مجھے مولا اتنی توفیق دے کہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں۔ آج اس نازک گل بدن فروا کے لال کی شہادت پڑھنی ہے کہ جو جب کربلا تک پہنچا، مدینہ سے جب روانہ ہوئے، سارے جوان گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک قاسم تھے جو ماں کی گود میں تھے، ایک قاسم تھے جو ماں کے ساتھ ہماری میں سوار ہوئے، ماں سے ایک پل کے لیے جدا نہ ہوتے تھے، اور قاسم نے آج تک 13 برس کی عمر میں آج تک کبھی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ تک منہ میں نہ ڈالا تھا۔ اتنا نازک گل بدن فروا کا لال تھا، اتنا نازک بدن تھا۔ اب قاسم میں جب پانی پیتے تھے تو قاسم کی رگوں سے پانی اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اتنا نازک پھول تھا حسن کا اتنا نازک پھول تھا، حسن کا یتیم اتنا نازک تھا۔ مومنات، اب شب عاشور آ گئی، التش کی صدائیں 3 دن بلند ہوتی رہی، التش بچے بلند کرتے رہے۔ اب شب عاشور جب آئی تو کیا دیکھتے ہیں قاسم کہ چچا عباس اور علی اکبر اور بھیا علی اکبر خیموں کے باہر پہرا دے رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چچا، جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ چچا کل آپ سے پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ آپ میرے بابا کے زور قمر ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی، میرے بابا تنہا رہ جائیں گے۔ اور اگر جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، کل تم نہیں جاؤ گی، کل میں جاؤں گا، کل میں پہلے جاؤں گا، اگر تم چلے گئے تو میرے آقا کی نظر چلی جائے گی، میرے آقا کی بینائی چلی جائے گی۔ عزاداروں، حوصلے کے ساتھ سننا یہ جملہ کہ جب قاسم نے دونوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو قاسم نے آ کر دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر بہت ہی معصومانہ انداز میں کہا کہ چچا، بھیا اکبر، کل نہ آپ میدان میں پہلے جائیے گا، نہ آپ میدان میں پہلے جائیے گا، کل میں میدان میں پہلے جاؤں گا۔ آپ کے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور بھیا آپ کے جانے سے میرے چچا کی بینائی چلی جائے گی، لیکن بھیا میرے بابا تو نہیں ہے، میرے بابا تو نہیں ہے، میرے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ جب حسین نے یہ لفظ، جب حسین نے یہ جملے قاسم کے منہ سے، اپنے بھائی حسن کے یتیم کے منہ سے جب یہ جملے
گا، قاسم تم چلے گئے، قاسم میں کیسے زندہ رہوں گا، قاسم تم میرے حسن کی نشانی ہو، تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، میرے مولا حسن کی نشانی ہو، میرے مولا کے جانے کے بعد تمہیں ہی تو دیکھ دیکھ کر زندہ تھا، قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اب شب عاشور بھی گئی، اب صبح عاشور آ گئی، جب یہ سورج طلوع ہوا، قاسم بار بار خیمہ حسین کی طرف جاتے ہیں، چچا کے پاس جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن چچا اجازت نہیں دیتے، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں کہ نہیں قاسم ابھی نہیں، نہیں قاسم ابھی نہیں، نہیں قاسم ابھی نہیں۔ حسین کیسے اجازت دے دیں، حسین کیسے اجازت دے دیں اس یتیم کو کہ جس کو دیکھ کر حسین زندہ ہیں۔ اب قاسم جب ماں کے پاس گئے اور ماں کے پاس جا کر ماں کی گود میں سر رکھا اور رکھ کر کہا، جب ماں نے سوال کیا قاسم ابھی بھی یہاں ہو نو محمد شہید ہو گئے، کہا کہ اماں بار بار چچا کے پاس جا رہا ہوں، رات سے چچا سے اجازت مانگ رہا ہوں، لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، ماں میں کیسے چلا جاؤں؟ بی بی نے کہا اچھا ایسا ہے، بی بی فضا سے کہا اماں فضا میرے بھائی حسین کو تو بلائیے۔ بی بی فضا امام حسین علیہ السلام کو بلا کر لے کر آئیں۔ جب حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے، آ کر کہا سلام بھابھی اماں، آ کر کہا سلام بھابھی اماں، کہا کہ حسین میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، حسین حسن کے یتیم سے کوئی غلطی ہو گئی، کہا کہ نہیں میری بھابھی، نہیں میری بھابھی اماں، اب ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو مولا نے کہا، تو بی بی نے کہا کہ مولا اب اجازت کیوں نہیں دیتے، مولا اب قاسم کو شہید ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، اب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا کیسے اجازت دے دوں، میرے حسن کی آخری نشانی ہے۔ اب مولا ابھی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اب اتنے میں قاسم کا بازو، قاسم کا شانہ اوپر کیا اور بی بی پروا نے وہاں سے ایک تعویذ نکالا اور نکال کر کہا حسین یہ تعویذ پڑھ لیجئے۔ حسین نے جب وہ تعویذ کھولا تو اس میں ایک خط تھا۔ مومنات جانتے ہو عزادارو وہ خط کس کا تھا؟ وہ امام حسن علیہ السلام کا تھا۔ امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بھائی حسین میرے بیٹے کو جانے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے مولا نے یہ خط لکھا تھا۔ مولا نے جب خط پڑھا تو نہ جانے اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا۔ حسین بار بار خط کو دیکھتے، بار بار سینے سے لگاتے، بار بار آنکھوں پہ لگاتے اور بار بار اس خط کو چومتے تھے۔ نہ جانے کیا یاد آ رہا تھا حسین کو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حسین کو وہ مدینہ میں جب حسن کی غربت یاد آ رہی ہوگی، جب وہ جنازہ دوسری بار گھر آیا ہوگا، حسن کا جنازہ جب دوسری بار گھر آیا ہوگا، وہی جنازہ حسین کو یاد آیا ہوگا اور حسین نے یہی سوچا ہوگا کہ کیسے اکبر کو، کیسے قاسم کو اجازت دے دوں میدان میں جانے کی۔ عزادارو حوصلے کے